لیکن اگر حروف کی تبدیلی ہے تو آپ کو ان میں نظر آئے گی. اب میں آپ لوگوں کو ٹیبل سمجھاؤں گی ان دو چیزوں کے اکارڈنگ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہے جی ہمارے پاس گرامر کی کلاس نمبر 8. ٹھیک ہے، کلاس نمبر 6 اور 7 جو ہماری پچھلی 2 کلاسز گزری، جس میں بیسیکلی ہم نے اسم کے جو 4 پہلو تھے ان کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا تھا. کلاس نمبر 6 میں میں نے آپ لوگوں کو اعرابی حالت، فاعل، مفعول اور ملکیت یا نسبت وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا. کلاس نمبر 7 میں میں نے آپ لوگوں کو مذکر اور مونس، قیاسی مونس تھا، سماعی مونس تھا، ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا، حقیقی مونس تھا. ٹھیک ہے، آج ہے ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 3، یعنی کہ آج ہم عدد کے بارے میں سیکھیں گے کلاس نمبر 8 میں. پھر پیچھے ہمارے پاس وسعت رہ جائے گا، وہ پھر اگلی کلاس میں چلا جائے گا. چلے اب عدد والا ٹاپک دیکھتے ہیں کہ عدد کسے کہتے ہیں، واحد، تثنیہ یا جمع کو. پی ڈی ایف کا پیج نمبر ہے جی 23. عربی زبان میں عدد کو ظاہر کرنے کے لیے اسم کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، واحد، تثنیہ یا جمع. واحد انگلش میں آپ دیکھیں تو یہ سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں اس کو سنگولر کہتے ہیں. ایسا اسم جو ایک عدد، شخص یا چیز کو ظاہر کرے، جیسے مؤمنن، مسلمتن. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ آپ کو 2 پیشیں نظر آ رہی نا، 2 پیش کا اشارہ کدھر جا رہا ہے، یہ فاعل ہے. مسلمتن 2 پیش جو ہوں گی وہ فاعل ہوں گی. 2 زبر یا زبر جو ہے وہ مفعول ہوگا. 2 زیر یا زیر ملکیت، یہ بھی آپ نے یہیں پہ سیکھ لینا ہے، جیسے آپ کو میں نے اعرابی حالت کلاس نمبر 6 میں سکھائی تھی. تو مؤمنن ایک مومن کی بات ہے، اور 2 پیش اسم کو ظاہر کرتی ہے اور یہ فاعل ہے. یہ ہمیں 2 پیش سے پتہ چل گیا. جیسے ہم نے زید کی اگزامپل سے جیسے کہا تھا نا، ذہب زیدن، زید گیا، تو میں پتہ چلا کہ زید جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے، فاعل ہے. مسلمتن پتہ چل گیا 2 پیش سے کہ یہ اسم بھی ہے اور یہ فاعل بھی ہے اور واحد بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک کمبینیشن میں آپ کو 3-4 چیزیں پھر ڈھونڈنی آ جاتی ہیں. پھر آتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس تثنیہ. تثنیہ کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیول. اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ایسا اسم جو 2 عدد، اشخاص یا چیزوں کو ظاہر کرے، صرف 2 لوگوں کے لیے. مؤمنانی اور مسلمتانی، سمپل از دیٹ. اس کی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے، لاسٹ پہ الف نون آتا ہے، یہ نشان لگا. دیکھیں نا، مؤمنن 2 پیشیں تھی تو اس نے فاعل کو بھی ظاہر کیا اور واحد کو یعنی کہ سنگولر کو بھی ظاہر کر دیا. مؤمنانی آخر میں یہ الف ہے اور یہ نون ہے، یہ ظاہر کرتا ہے 2 اشخاص یا 2 چیزوں کو، جسٹ فار 2. پھر تثنیہ کی اچھا یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے، واحد اسم کے آخر میں الف نون یا نون کا جب اضافہ آ جائے تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں. جیسے مسلمانی، یہاں پہ میں نے الف نون بتایا نا، یہ دیکھیں الف نون ایک نشانی ہوگی اس کی، اور یا نون اس کی دوسری نشانی ہے. مسلمینی 2 مسلمان. ٹھیک ہے، کلی متانی 2 کلمے. ٹھیک ہو گیا. الف نون اور یا نون کس کی نشانی ہے، تثنیہ کی نشانی ہے. نیکسٹ آئیں جی ہمارے پاس آ جاتا ہے واحد، تثنیہ اور جمع. جمع ایسا اسم جو 2 عدد سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کو ظاہر کرے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو اکثر ترجمے کے دوران بتایا نا کہ واو نون میں زیادہ لوگ ہیں، مؤمنون. ٹھیک ہے، پھر متقون، یعلمون یا یعلمون، جو بھی، یعلمون، متقون، یتقون، اس طرح. تو واو نون اور الف تا جمع کی جو ہے نا وہ نشانیاں ہیں، یہ نشان لگائے. واو نون کا تو میں نے اکثر آپ لوگوں کو نشان لگایا. الف تا فرسٹ ٹائم یہاں پہ مسلماتن. ٹھیک ہے، یہ بھی جمع ہے اور اس کی نشانیاں یہاں پہ لگائی. یعنی کہ 2 سے زائد اشخاص یا چیزوں کو جب ظاہر کیا جائے گا، مؤمنون اور مسلماتن.
تسنیہ اور جمع میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. تسنیہ میں نشانی آپ کو میں نے بتا دیا الف نون اور یا نون ہے. جمع کی نشانی آخر میں واو نون یا الف تا آئے گا. اب مزید جمع کی اقسام ہم دیکھیں گے. واحد اور تسنیہ تو سمپل از دیٹ، ایک آسان سی چیز ہے. بات آتی ہے جمع کی. جمع کی اقسام میں ہمارے پاس دو ہے، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم جو ہے ساؤنڈ اس کو کہتے ہیں انگلش میں پلورل. وہ جمع جس میں واحد کے حروف کی ترتیب برقرار رہے اور اس کے آخر میں کچھ اضافہ کرنے سے جمع بن جائے، اسے جمع سالم کہتے ہیں. اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ جمع سالم میں واحد کے حروف کی ترتیب برقرار رہتی ہے. واحد مذکر کے آخر میں واو نون اور یا نون کا اضافہ جمع سالم مذکر کو ظاہر کرتا ہے، جیسے مؤمنون اور مسلمین. آپ کو اس میں حروف کی جو ترتیب ہے وہ کسی قسم کی آپ کو اس میں چینجنگز نظر نہیں آئیں گی. واحد مونس کے آخر میں آپ کو تائے مربوطہ گرا کر الف تا کا اضافہ جمع سالم مونس کو ظاہر کرتا ہے، جیسے مسلمات اور مؤمنات. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں، میں دوبارہ ہلکا سا ریپیٹ کرتی چلوں، اگر ہم بات کریں جمع سالم کی تو واحد کی صورت میں اس کی نشانی یہ ہے کہ آخر میں واو نون یا نون آئے گا، اسے جمع سالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم نے مونس کو دیکھنا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تائے مربوطہ گرا کر الف تا آ جائے گا، جیسے مسلمتن کی جگہ کیا آیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، مسلمتن. ایسے یہ ایسے تھا، تا کے اوپر دو پیشے تھی، مسلمتن. دو پیشے گرا کے الف تا کا اضافہ کیا جس سے جمع سالم مونس بنا، مسلماتن اور مؤمناتن. یہ ہے جمع سالم کی ڈیفینیشن. اب ہے جی جمع مکسر، وہ جمع جس میں واحد کے حروف کی ترتیب برقرار نہ رہے، اسے جمع مکسر کہتے ہیں. جمع مکسر کی پہچان کا کوئی ایک طریقہ یا اصول نہیں. واحد کلمہ کے شروع، درمیان یا آخر میں کچھ تبدیلی یا کمی اضافہ جمع مکسر کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ساجدن سے سجدن کا بن جانا. ٹھیک ہے. اور عبدن سے عبادن کا بن جانا. یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کے حرف کی کمی یا اضافے کی وجہ، یہاں پہ ہم نے کمی کی ہے، اس کا الف ہم نے گرا دیا ہے، ساجدن کا الف گرا دیا تو یہ بن گیا سجدن، یہ جمع مکسر ہے. عبدن سے عبادن بن گیا. یہ بھی کہہ لیں کہ ہم نے یہاں پہ کسی قسم کی اس میں ہم نے اضافہ کیا ہے الف کا، عبدن سے عبادن ہمارے سامنے بن گیا. ٹھیک ہے. یہ ہے جی جمع مکسر. اب اس کا بالکل لب لباب کیا ہے، اب آپ دیکھیں اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ. اگر پوری بناوٹ بدل جاتی ہے حرف کی تو اسے کہتے ہیں جمع مکسر. سمجھ آئی بات؟ اور اگر صرف آخر بدلتا ہے، آخر میں کسی چیز کا آپ اضافہ کرتے ہیں، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، تو یہ ہے سالم. سالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل سلامت. کوئی آپ نے حروف کی کمی بیشی نہیں کرنی، صرف آخر میں کسی قسم کی آپ نے ایڈیشن کرنی ہے جمع بنانے کے لیے. مسلمتن سے مسلماتن بن گیا، مؤمنن سے مؤمنتن سے مؤمناتن بن گیا. یہ مونس میں چیز آ رہی ہے. اور اگر مکسر کی بات کریں تو اس میں پورے لفظ کی کہہ لیں کہ بناوٹ بدل جاتی ہے، اس کے حرف کی بناوٹ بدل جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جمع مکسر اور جمع سالم کو آپ نے کہہ لیں کہ اس طریقے سے یاد کرنا. سالم یعنی کہ سلامت چیز، اور مکسر بناوٹ میں کسی قسم کی تبدیلی کا آ جانا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کا جمع کا ٹاپک. جمع اس کے اپنے ڈیفینیشنز ود ایگزامپلز اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اپنی ڈائریز میں لکھ لینی ہے. چلیں جی، اس کے بعد ہے اعرابی حالت. تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. یہ واحد جمع تثنیہ، جمع مکسر اور جمع سالم کو اسی ٹاپک کے ساتھ ہی ہم کنٹینیو کریں گے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جملے میں اسم کے مقام کے لحاظ سے ہونے والی تبدیلی اعراب یا حالت کہلاتی ہے. اعراب ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں: رفعی، رفع، نصب اور جر. رفع میں ہمارے پاس پیش ہے، نصب میں زبر یا 2 زبر، اور جر میں زیر یا 2 زیر. ٹھیک ہے. اس میں پیش اور 2 پیش. کسی بھی اسم کے اعراب جاننے کے لیے پہلے اس کا عدد معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ عدد کا مطلب کہ یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے یا جمع ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ اعراب 2 طرح سے تبدیل ہوتے ہیں. پہلا
بالحرکت اور دوسرا بالحروف. ایک حرکت میں تبدیلی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے حروف میں تبدیلی. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حرکت میں تبدیلی، حرکات میں. ٹھیک ہے، لفظ کے آخر میں صرف اگر حرکت ہی تبدیل ہوتی ہے، جیسے واحد مذکر اور واحد مونس، جمع مونس یا جمع مکسر میں اعراب حرکات سے تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن بالحروف کی بات کریں کہ لفظ کے آخر میں اگر حروف تبدیل ہوتے ہیں، جیسے تثنیہ میں اب آپ دیکھیں کہ حروف تبدیل ہو رہا ہے، پھر مذکر و مونس اور جمع مذکر میں اعراب حروف سے تبدیل ہوتے ہیں. اب ان کی تھوڑی سی ہم اگزامپل بھی دیکھیں گے. لفظ کے آخر میں حرکت کی تبدیلی، ٹھیک ہے، واحد مذکر، واحد مونس اور جمع مونس، جمع مکسر. بالحروف کے حساب سے لفظ کے آخر میں حروف کی اگر ہم تبدیلی دیکھیں گے تو یہ تثنیہ مذکر میں ہوگی، تثنیہ مونس میں اور جمع مذکر میں ہوگی. اب یہ والی جو لائن لکھی ہے نا آپ کے سامنے، بالحرکہ اور بالحروف. بالحرکہ یعنی کہ حرکت میں تبدیلی اور بالحروف یعنی کہ حروف میں تبدیلی. چلیں جی اب اس ٹیبل کو سمجھ لیجئے. یہاں پہ ہم نے اس سائڈ پہ کیا چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر آپ لفظ کے آخر میں حرکت کی تبدیلی دیکھیں گے تو یہ والی آپ کو نظر آئیں گی، واحد مذکر، واحد مونس، جمع مکسر. لیکن اگر حروف کی تبدیلی ہے تو آپ کو ان میں نظر آئے گی. اب میں آپ لوگوں کو ٹیبل سمجھاؤں گی ان دو چیزوں کے اکارڈنگ. یہاں پہ اب دیکھیں میں نے اورنج کلر کے ساتھ ایک ریکٹینگل بنایا اور ایک کہہ لیں کہ میں نے یہ ریڈ کے ساتھ بنایا ہے. یہ مذکر کا ریکٹینگل ہے جو اورنج میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور نیچے والا ہے جی ہمارے پاس مونس کا. اب آپ دیکھیں پہلا ہے ہمارے پاس، کہہ رہے ہیں کہ واحد مذکر. مذکر کی یہ تینوں ہیں، اس کا مذکر کا ہم نے واحد دیکھنا ہے کہ مسلمون، کیا اس میں حرکت کی تبدیلی ہوئی ہے؟ یس. پھر کہہ رہے ہیں واحد مونس. یہاں پہ آپ دیکھیں واحد اور مونس. مسلمتن، یہاں پہ بھی ہمارے پاس حرکت کی کہہ لیں کہ چینجنگز آتی. ہو سکتا ہے یہ پہلے کچھ اور رفعی حالت میں یہ دو پیش آ گئی ہیں، مسلمن اور مسلمتن. پھر جب یہ نسبی حالت میں جائیں گے تو کیا ہے؟ مسلمن اور مسلمتن. نسبی یعنی کہ زبر یا دو زبر. پھر یہ جری حالت میں جائیں گے تو مسلمن اور مسلمتن. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سارے واحد مذکر، واحد مونس، جمع مونس اور جمع مکسر. جمع مکسر کو بھی ہم دیکھ لیتے، لیکن ابھی یہاں تک ہمیں واحد مذکر، واحد مونس اور جمع مونس ملے ہیں. ان میں کیا ہے؟ حرکت کی تبدیلی ہے. اور تثنیہ مذکر کی بات کریں، یہاں پہ آ جائیں جی. یہ مذکر کا فولڈر ہے، اس کا ریکٹینگل ہے. تثنیہ دیکھیں مسلمانی، یہاں پہ حروف کی تبدیلی ہوئی ہے یعنی کہ الف نون کی ایڈیشن ہوئی ہے. پھر مسلمینی اور مسلمینی، نسبی حالت میں بھی سیم مسلمینی رہے گا اور جری حالت میں بھی یہ مسلمینی ہی رہتا ہے، کیونکہ لاسٹ پہ یہاں پہ آپ کو یا نون کی ایڈیشن نظر آتی ہے. اچھا اس کے بعد آ جائیں جمع سالم، مسلمونہ، مسلمینہ اور مسلمینہ. یہاں پہ بھی سیم آپ کے سامنے کہہ لیں کہ کنڈیشن رہے گی، اس میں یا نون کا اضافہ ہوگا اور یہاں پہ بھی یا نون کا آپ کے سامنے اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے پاس جمع سالم ہے. ایسی جمع سالم کا میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ وہ سیم رہے گا، لاسٹ اس کا تھوڑا بہت چینج ہوگا، اس میں چیزیں جو ہیں ایڈ ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اس کی بناوٹ میں چینجنگز نہیں دیکھیں گے. پھر آ جائے مونس کی طرف. مونس میں جو واحد ہوتا ہے مونس واحد، مسلمتن، مسلمتن اور مسلمتن. رفعی حالت، نسبی حالت، جری حالت. مسلمتانی، مسلمتینی اور مسلمتینی. سیم تینی دونوں کا سیم بنے گا. پھر جمع سالم میں مسلماتن، 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 یہ سیم رہے گا. نیکسٹ آ جائیں جی اس کے بعد جمع مکسر میں، جس میں پوری بناوٹ، جیسے قلبن ایک دل کی بات ہے، لیکن جب مکسر میں پوری بناوٹ چینج ہوگی، رفعی حالت میں یہ قلوبن بن جائے گا، نسبی حالت میں یہ قلوبن بن جائے گا اور جری حالت میں قلوبن بن جائے گا. تھوڑا سا پوائنٹر کا کلر چینج کر لیتے ہیں. پھر آ جائیں جمع مکسر کے میں رفعی حالت اس کی دیکھیں جی، عبدن کی عبادن بنے گی اور عبادن اور عبادن. کتبن، کتبن اور کتبن، یہ کتابن تھا، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کمی کی ہے ایک حرف کی. اعمالن، یہ عمل سے بنا ہے، عمل کا جمع اعمالن، اعمالن، اعمالن. رفعی حالت، نسبی حالت، جری حالت. بیوتن، اس کا یہ تھا بیتن، ہمارے پاس تھا اس کا واحد بیتن. بیتن سے ہم نے بنایا ہے جمع مکسر، تو یہ اس میں ہم ایڈیشن کریں گے، بیوتن، بیوتن، بیوتن. رفعی حالت، نسبی حالت اور جری حالت، ٹھیک ہے.
یہ بس آپ لوگوں کے لیے ایگزامپلز ہیں، نوٹ کرنا چاہیں تو اپنی ڈائریز پہ اس کو نوٹ کر لیں، لیکن یہ صرف سمجھانے کا طریقہ ہے کہ جمع سالم میں صرف اور صرف آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ پہ کسی قسم کی کوئی ایڈیشن ہوتی ہے، لیکن جمع مکسر میں پوری بناوٹ چینج ہو جاتی ہے۔ آپ نے رفع حالت دیکھ لینی ہے، نسبی دیکھ لینی ہے، جری دیکھ لینی ہے، واحد مین جو چیز ہے، یہ اعرابی حالت میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز ایکسٹرا سکھائی ہے، بس اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں۔ مین جو چیز ہے وہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک کیا ہے جی؟ واحد کی ڈیفینیشن، تثنیہ کی ڈیفینیشن، تثنیہ کی پہچان، جمع کی ڈیفینیشن آ گئی، پھر جمع مکسر، جمع سالم آ گئے، ان کی پہچانیں اور ان کی ڈیفینیشنز۔ یہ یہاں تک تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنی ڈائریز میں آپ لوگ یہاں تک لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں ذرا پوائنٹر کا یہاں تک تو آپ لکھیں گے اپنی ڈائریز میں، ٹھیک ہو گیا۔ باقی جو اعرابی حالت ہے وہ تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے ایک ایکسٹرا ٹاپک بتایا ہے، کس طریقے سے حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے اور کس طریقے سے کہہ لیں کہ حروف میں جب تبدیلی ہوتی ہے مکسر اور سالم کو آپ نے کیسے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے، یہ کیسے ان کی گردانیں بنتی ہیں۔ ادروائز یہ ڈائریز وغیرہ پہ جو لکھنا چاہے لکھ لیں، لیکن آپشنل ہے، نہ بھی لکھیں اعرابی حالت والا ٹاپک تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، یہاں تک آپ نے اپنا ٹاپک ڈائریز میں لکھنا ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھا آج آپ لوگوں کا عدد۔ اچھا جی، یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد کیا آ جاتا ہے ہمارا، ابھی وہ رہتا ہے نا عدد کے بعد ایک اور چیز بھی تھی، خیر میں ایک دفعہ اس پیج پہ چلتے ہیں، 17 پیج نمبر تھا، عدد اینڈ دین وسعت۔ چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹاپک پہ یہ کور کریں گے، عدد کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔